ناظرین کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے۔ یہ فقرہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا یا سنا تو ضرور ہوگا۔ آج ہم ایک ایسے بادشاہ جن کے دور کو اسلام کا سنہری دور گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ان کی بیوی نے بادشاہ کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی سلطنت کو بام عروج تک پہنچایا، اور آج صدیوں بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں امر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عباسیوں کے سب سے مشہور اور پانچویں خلیفہ ہارون الرشید کی اور ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر کی۔ ملکہ زبیدہ کی شادی اپنے چچا زاد ہارون رشید سے ہوئی، اور ہارون رشید شادی کے محض 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک حکمرانی کی۔ ہیو کینیڈی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک قابل اور پڑھی لکھی خاتون تھی، جو 30 سال تک اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ زبیدہ کا اصل نام امت العزیز تھا، مگر ان کے دادا انہیں زبیدہ کہہ کر بلاتے تھے، سو اسی نام سے پھر انہیں شہرت بھی ملی۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے باپ جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت بھی پائی تھی، جس کا ذکر سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو اپنے باپ کی طرف سے پیسہ، قیمتی جائیدادیں اور ملازمین اور زمین کا ایک بڑا حصہ بھی ملا تھا۔ تاریخ بغداد میں علامہ بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ زبیدہ کی دولت میں 1000 ملازمین شامل تھیں، اور ان ملازمین میں سے ہر ایک بہترین لباس بھی پہنتی تھی، جو کہ اس دور میں ملازمین کے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ جبکہ ان کے محل میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف میں لکھی گئی تھیں۔ جہاں خلیفہ ہارون رشید شاندار محلات، مساجد اور عوامی عمارتیں تعمیر کرتے، تو ان کی ملکہ بھی ان سے پیچھے نہ رہتی، بلکہ ملکہ زبیدہ اپنی دولت میں سے بہت سا پیسہ وغیرہ نکال کر ان منصوبوں پر خرچ کرتی جنہیں خلیفہ کے حکم سے تعمیر کروایا جاتا تھا۔ ملکہ زبیدہ اپنے زمانے میں انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھیں۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک، لباس اور بہترین رہائش بھی فراہم کرتی تھیں۔ ایک بار تو ملکہ نے قیدیوں کے لیے تیار کردہ کھانا خود چکھا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے معیار کے ہیں۔ ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ حکم دیا کہ بہترین روٹی بنانے کے لیے ایک نئی جگہ قائم کی جائے، اور محض 1 دن میں ہی یہ منصوبہ مکمل کر دیا گیا۔ ملکہ زبیدہ صرف دولت کی وجہ سے مشہور نہ تھی، بلکہ وہ علم، فن و ادب کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھیں۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں اور مخطوطات کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور زبیدہ لائبریری بھی تیار کروائی تھی۔ مورخ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ کا محل بھی ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ملکہ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنائی، جسے درب زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے اور مسجدیں بھی تعمیر کروائیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مکہ سے بغداد جانے والی سڑک پر ہر حوض، تالاب یا کنواں ملکہ زبیدہ کی ہی عنایت ہے۔ اگر ملکہ زبیدہ اس گزرگاہ پر توجہ نہ دیتی تو یہ گزرگاہ قابل استعمال نہ ہوتی۔ تبریز نامی شہر جو زلزلے میں مکمل تباہ ہو گیا تھا، اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کے تاریخی شہر اسکندریہ یہ تقریباً اجڑ چکا تھا، ملکہ زبیدہ نے اس کی از سر نو تعمیر کروائی۔ مشہور مورخ الطبری کا کہنا ہے کہ زبیدہ نے جزیرہ نما عرب میں بڑی تعداد میں کنووں اور واٹر چینلز کی تعمیر کروائی، تاکہ مسافروں اور زائرین کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھی، تو انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی کمی دیکھی، تو ماہرین کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بے حد کوششوں کے بعد ماہرین نے ملکہ کو بتایا کہ انہیں یہاں سے کئی کلومیٹر دور چشموں کا سراغ ملا ہے، لیکن ان چشموں اور مکہ کے درمیان پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے حکم دیا، ان چشموں کے پانی کو مکہ پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے کدال کی ایک ضرب 1 دینار میں ہی کیوں نہ پڑے۔ مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔
3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول ہو گئے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منی اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق اس منصوبے پر 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ایک روز ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں موجود تھیں تو نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ نے تفصیل دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی اور کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا اور یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ 1200 سال تک مکہ اور ملکہ علاقوں تک پانی کی فراہمی کا ذریعہ عین زبیدہ یا نہر زبیدہ ہی رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی عباسیوں کے سنہری دور اور ملکہ زبیدہ کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔